اے اہل قلم سر نہا جذبے دروں کے، تسکین دل و جاہ سخن تیرا جہاں میں۔ حضرات، ہم اپنی روایت کے مطابق ہم اپنی محفل کا آغاز سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک خوش نصیبی ہے کہ ایک نئی حمد ہمارے سامنے ہر بار سننے کو ملتی ہے، جس کے خالق بزم کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر توقیر عالم توقیر ہوا کرتے ہیں۔ آج بھی مجھے امید ہے کہ وہ حمد کہے ہوں گے۔ میں باضابطہ آج کے اس مشاعرے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں ان کے حمد پاک سے، اور گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ خداوندی میں حمدیہ کلام سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز کریں۔ زمین بھی اس کی، فلک بھی اس کا، اسی کے جلوے، زمین بھی اس کی، معذرت چاہتا ہوں میں پھر سے پڑھتا ہوں۔ زمین بھی اسی کی، فلک بھی اسی کا، اسی کے ہیں جلوے ہر ایک سو جہاں میں۔ زمین بھی اسی کی، فلک بھی اسی کا، اسی کے ہیں جلوے ہر ایک سو جہاں میں۔ اسی سے منور دیار حرم ہے، اسی کی چمک ہے رخے کا کشاں میں۔ اسی سے منور دیار حرم ہے، اسی کی چمک ہے رخے کا کشاں میں۔ اسی سے ملی عشق کو بے کلی ہے، اسی کے تجمل سے کھلتی کلی ہے۔ اسی سے ملی عشق کو بے کلی ہے، اسی کے تجمل سے کھلتی کلی ہے۔ اسی سے یہ سیقل جبیں آئینہ ہے، وہی جوہر آئینہ ہے بتا میں۔ اسی سے یہ سیقل جبیں آئینہ ہے، وہی جوہر آئینہ ہے بتا میں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ وہی سنگ ریزے کو گوہر بنائے، وہی تاج سلطان میں اس کو سجائے۔ وہی سنگ ریزے کو گوہر بنائے، وہی تاج سلطان میں اس کو سجائے۔ وہی سر پہ ذل ہما کی ردا دے، اسی کی ہے شمع فروزہ جہاں میں۔ اسی کی ہے شمع فروزہ جہاں میں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ وہی بے نوا کو گدائی کا سر دے، وہی بے نوا کو گدائی کا سر دے، تہی دست کو کاسے بے ہنر دے۔ وہی لاج رکھے سسکتے لبوں کی، وہی صبر ڈالے دلے بے قساں میں۔ ڈالے دلے بے قساں میں۔ وہی لاج رکھے سسکتے لبوں کی، وہی صبر ڈالے دلے بے قساں میں۔ وہی عزتیں دے، وہی ذلتیں دے، وہی زیست کو سہل و مشکل بنائے۔ وہی عزتیں دے، وہی ذلتیں دے، وہی زیست کو سہل و مشکل بنائے۔ وہی موت کی ڈور باندھے نفس سے، اسی کا مکیں ہے بدن کے مقام میں۔ وہی نفس کی ڈور باندھے نفس سے، اسی کا مکیں ہے بدن کے مقام میں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اسی کی ہے خوشبو گلوں کے دہن میں، اسی کے نظارے اسی کی بہاریں۔ اسی کی ہے خوشبو گلوں کے دہن میں، اسی کے نظارے اسی کی بہاریں۔ وہی شاخ ساروں کو برگ و ثمر دے، وہی زرد پتے خزاں میں اتارے۔ وہی شاخ ساروں کو برگ و ثمر دے، وہی زرد پتے خزاں میں اتارے۔ وہی زرد پتے اتارے خزاں میں، معذرت کے ساتھ، وہی زرد پتے اتارے خزاں میں۔ اور یہ شعر کہ وہی ہے مصور، اسی کی ہے رنگت، اسی نے بنایا ہے تصویر خانہ۔ وہی ہے مصور، اسی کی ہے رنگت، اسی نے بنایا ہے تصویر خانہ۔ اسی سے ہے رنگی خیالوں کا شہ پر، اسی سے ہے رنگ کبود آسماں میں۔ اسی سے ہے رنگی خیالوں کا شہ پر، اسی سے ہے رنگ کبود آسماں میں۔ اور یہ آخری شعر کہ اسے سوچتا ہوں، اسے پوجتا ہوں، وہی میرے احساس کی جستجو ہے۔ اسے سوچتا ہوں، اسے پوجتا ہوں،
वही मेरे एहसास की जुस्तजू है, तसव्वुर से भी वो परे तो है लेकिन ये दिल भी ठहरता नहीं आशिया में। तसव्वुर से भी वो परे तो है लेकिन ये दिल भी ठहरता नहीं आशिया में। और मक्ता मलाजा फरमाएं कि कोई खाक पारा उसे ढूंढता है, फलक से ज़मी तक अजब सिलसिला है। कोई खाक पारा उसे ढूंढता है, फलक से ज़मी तक अजब सिलसिला है। नज़र को नहीं ताब तौक़ीर जिसकी, उसी की तमन्ना जले साहिबा में। नज़र को नहीं ताब तौक़ीर जिसकी, उसी की तमन्ना जले साहिबा में। ज़मी भी उसी की, फलक भी उसी का, उसी के हैं जलवे हर एक सू जहाँ में। मैं बहुत ही मोतबर शायर अभी हालिया दौर में हिंदुस्तान के तमाम बिहार और बिहार से बाहर की रियासतों में जो मुशायरे मुनक़िद हो रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपनी शनाख्त कायम करने वाला शायर, बल्कि यूँ कह लीजिए कि हर मुशायरे की आज जीनत बन बैठा है। मैं एक ऐसे शायर को आवाज़ दे रहा हूँ जिसे हम वारिस इस्लामपुरी कहते हैं। बहुत ही खूब पढ़ते हैं और खूब कहते हैं। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ अपने बड़े भाई वारिस इस्लामपुरी को आवाज़ दे रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से सामने को महसूस करें। झांक कर देख मेरे दिल में के क्या रखा है, झांक कर देख मेरे दिल में के क्या रखा है। कुछ नहीं जज्बे उल्फत के सिवा रखा है, कुछ नहीं जज्बे उल्फत के सिवा रखा है। जिसके जीने का है अंदाज दरिंदों जैसा, जिसके जीने का है अंदाज दरिंदों जैसा, सारी दुनिया ने उसे, सारी दुनिया ने उसे सर पे बिठा रखा है, सारी दुनिया ने उसे सर पे बिठा रखा है। फासला रखना सदा उसके दरे दौलत से, फासला रखना सदा, फासला रखना सदा उसके दरे दौलत से, जिनके संदूक में, जिनके संदूक में चांदी का खुदा रखा है, जिनके संदूक में चांदी का खुदा रखा है। नींद आती ही नहीं अब तो किसी भी सूरत, नींद आती ही नहीं अब तो किसी भी सूरत, उनकी अंगड़ाई ने, उनकी अंगड़ाई ने दीवाना बना रखा है, उनकी अंगड़ाई ने दीवाना बना रखा है। ऐसा लगता है तुझे अपना
خدا یاد نہیں، ایسا لگتا ہے تجھے اپنا ایسا لگتا ہے تجھے اپنا خدا یاد نہیں، آسرا غیر کے، آسرا غیر کے در سے جو لگا رکھا ہے، آسرا غیر کے در سے جو لگا رکھا ہے. اور مختہ حاضر ہے. جانے کیوں کرتا ہے اتنا وہ تکبر وارث، جانے کیوں کرتا ہے اتنا وہ تکبر وارث، جس کا انجام ہی، جس کا انجام ہی قدرت نے فنا رکھا ہے، جس کا انجام ہی قدرت نے فنا رکھا ہے. جھانک کر دیکھ میرے دل میں کہ کیا رکھا ہے، جھانک کر دیکھ میرے دل میں کہ کیا رکھا ہے. کچھ نہیں جذبے الفت کے سوا رکھا ہے، کچھ نہیں جذبے الفت کے سوا رکھا ہے. اب میں ایک ایسے شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس نے اپنی موجودگی انقلاب میں جو درج کرائی، اور انقلاب نے جتنے بھی طرحی مشاعرے کیے ان تمام مشاعروں میں ان کی شرکت دیکھنے کو ملی. معتبر شاعر، بزرگ شاعر محترم جناب غلام ربانی عدیل کو گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ کریں. جناب غلام ربانی عدیل. تو نقوش راہ کے سانچے میں ڈھل گئے، ہم تو نقوش راہ کے سانچے میں ڈھل گئے، کچھ قافلے بھی ایسے تھے آگے نکل گئے، کچھ قافلے بھی ایسے تھے آگے نکل گئے. ہم خارزار راہوں میں چل کر الجھ گئے، ہم خارزار راہوں میں چل کر الجھ گئے، وہ ہوش مند لوگ تھے گر کر سنبھل گئے، وہ ہوش مند لوگ تھے گر کر سنبھل گئے. اور اس دور ناثبات سے ایک ایک کر اٹھے، اس دور ناثبات سے ایک ایک کر اٹھے، کچھ آج جا رہے ہیں اور کچھ لوگ کل گئے، کچھ لوگ کل گئے. اس دور ناثبات سے ایک ایک کر اٹھے، کچھ آج جا رہے ہیں اور کچھ لوگ کل گئے. اور فکر معاش گردش دوراں فضا خاموش، فکر معاش گردش دوراں فضا خاموش، جیدار لوگ تھے جو زمانے میں چل گئے. فکر معاش گردش دوراں فضا خاموش، جیدار لوگ تھے جو زمانے میں چل گئے. اور کوئی عدو نہیں رہا آئے جو تم عدیل، کوئی عدو نہیں رہا آئے جو تم عدیل، دو چار دن کی بات میں لہجے بدل گئے. میں ایک ایسے شاعر کو آواز دے رہا ہوں جس کی غزل تاخیر سے سامنے آتی ہے، لیکن جب بھی آتی ہے تو بہت پختہ کاری کے ساتھ سامنے ابھر کر کے آتی ہے.
संभल कर कहने वाला शायर, बहुत बरत कर कहने वाला शायर, बिल्कुल नए लबो लहजे में अपनी बात रखने वाला शायर, एक ऐसा शायर जिसने बहुत ही थोड़े वक्त में अदब के आसमान पर एक सितारे के मानिंद अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। उस शायर का नाम हसन इमाम रिजवी है। हसन इमाम रिजवी जब बरतते हैं काफ़िया और अलीफ को तो वाकई मिसरा संभल करके सामने आता है। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ हसन इमाम रिजवी से गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सामीन को महसूस करें। हसन इमाम रिजवी। मतलब पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा करें कि कहानी का तकाज़ा है कि अब किरदार भी बदले। कहानी का तकाज़ा है कि अब किरदार भी बदले, अगर लश्कर बदलता है तो फिर सरदार भी बदले। क्या मतलब निकला है भाई, वाह वाह। कहानी का तकाज़ा है कि अब किरदार भी बदले, अगर लश्कर बदलता है तो फिर सरदार भी बदले, और चमन का रंग भी बदला जो रुख बदला हवाओं का। चमन का रंग भी बदला जो रुख बदला हवाओं का, दिले बुलबुल लबे गुंचा गुले रुखसार भी बदले। चमन का रंग भी बदला जो रुख बदला हवाओं का, दिले बुलबुल लबे गुंचा गुले रुखसार भी बदले, और दिलों के साथ जज्बे और नज़र के साथ नज़ारे। दिलों के साथ जज्बे और नज़र के साथ नज़ारे, बदलते मौसमों में यार भी दिलदार भी बदले। दिलों के साथ जज्बे और नज़र के साथ नज़ारे, बदलते मौसमों में यार भी दिलदार भी बदले। कहानी का तकाज़ा है कि अब किरदार भी बदले, अगर लश्कर बदलता है तो फिर सरदार भी बदले। हजरात, मैं अब एक ऐसे शायर को आवाज़ देना चाहता हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ संभल कर नहीं कहता है, बल्कि सिन्फ़ शायरी के तमाम रमूज़ से वाकिफ़ है, तमाम असनाफ़ पर दस्तरस तो नहीं कहता मैं, लेकिन हाँ तमाम असनाफ़ को बखूबी जानता है। एक बात बड़ी अच्छी लगी थी डॉक्टर तौक़ीर आलम तौक़ीर की, उन्होंने कहा कि साहब कुछ लोग ये कहते हैं कि सहल पसंदी से काम लिया जाए, बिल्कुल सामने के अल्फाज रखे जाएं, बल्कि आम बोल चाल के लफ्ज़ों को बरतने की ज़रूरत है। तो फिर लुग़त की ज़रूरत क्या है, बंद कर दे, या फिर हमें ये कहने की ज़रूरत न बन जाए कि साहब उर्दू के पास इतने अल्फाज हैं, फ़ारसी से, अरबी से या दीगर ज़बानों से उर्दू के दामन में इतने सारे अल्फाज आए हैं। हमारे असातिज़ा ने जिन लफ्ज़ों को शायरी में बरता है वो क्यों छोड़े जा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं निभाया जा रहा है, और अगरचे नहीं निभाते हैं तो सामीन तक वो अल्फाज बिल्कुल गैर मानूस आज के दौर में क्यों हैं। वजह है, उसकी वजह यह है कि सस्ती शायरी, सस्ती शोहरत, मुशायरे का माहौल, आप देखते हैं आज का जो माहौल बन गया है, जो मुशायरे में कलाम पढ़े जाते हैं या जिन शायरों को हम मुशायरे में बुलाते हैं, या जिस तरह के अशार आज के मुशायरे में पढ़े जा रहे हैं, जो गज़लें सुनाई जा रही हैं, आप उससे वाकिफ़ हैं, मेयार वही बन गया है। डॉक्टर तौक़ीर आलम तौक़ीर इन चीज़ों का ख्याल करते हुए और उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, असातिज़ा की जो रवायत है उसको बरतते हैं, और रवायत और दरायत की माबैन जो लकीर है उस लकीर से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत ही पुख्ता शायर, फ़न पर उबूर रखने वाला शायर, फ़न को बरतने वाला शायर, तमाम असनाफ़ पर कुदरत रखने वाला शायर डॉक्टर तौक़ीर आलम तौक़ीर से गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और गज़ल से हम सामीन को महसूस करें। डॉक्टर तौक़ीर आलम तौक़ीर। दर्दो गम के लिए, दर्दो गम के लिए जब दिल मेरा हासिल ठहरा, दर्दो गम के लिए जब दिल मेरा हासिल ठहरा, दिल ये फिर दिल नहीं हरगिज़ न इसे दिल ठहरा। दिल ये फिर दिल नहीं हरगिज़ न इसे दिल ठहरा। और जी, और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं कि
رقص میں چاند ستارے یہ زمیں اور فلک، رقص میں چاند ستارے یہ زمیں اور فلک، گردشوں میں لیے ہر شے کو ہے محمل ٹھہرا، گردشوں میں لیے ہر شے کو ہے محمل ٹھہرا، کچھ کہو بات کرو، کچھ کہو بات کرو، میری مرادیں سن لو، کچھ کہو بات کچھ کہو بات کرو، میری مرادیں میری مرادیں سن لو، دل کو لگنے نہ لگے ہے کوئی بے دل ٹھہرا، دل کو لگنے نہ لگے ہے کوئی بے دل ٹھہرا، اس طرف میں ہوں کہ گرداب میں کشتی ٹھہری، اس طرف میں ہوں کہ گرداب میں کشتی ٹھہری، دیکھنے دے مجھے اس پار ہے ساحل ٹھہرا، دیکھنے دے مجھے اس پار ہے ساحل ٹھہرا، اور دیکھے گا کوئی دیکھے تماشے دل کے، دیکھے گا اور کوئی اور دیکھے گا کوئی دیکھے گا دیکھے تماشے دل کے، میں تو بسمل ہوں نہیں محرم بسمل ٹھہرا، میں تو بسمل ہوں نہیں محرم بسمل ٹھہرا، اور یہ شعر کے بلحوث ہے تو کہو رزم کرے جاں کے لیے، بلحوث ہے تو کہو، بلحوث ہے تو کہو رزم کرے جاں کے لیے، جانے ساروں کے لیے کام یہ مشکل ٹھہرا، جانے ساروں کے لیے کام یہ مشکل ٹھہرا، جی جی، بلحوث ہے تو کہو رزم کرے جاں کے لیے، جانے ساروں کے لیے کام یہ مشکل ٹھہرا، اور یہ شعر کے تیرے در سے کوئی کس طرح تہی دست پھرے، تیرے در سے کوئی کس طرح تہی دست پھرے، ہے طلب اور تو دے دو اسے سائل ٹھہرا، ہے طلب اور تو دے دو اسے سائل ٹھہرا، وہ شبستہ تھا ستاروں کا تمہیں علم نہیں، وہ شبستہ تھا ستاروں کا تمہیں علم نہیں، جس کو اب سنتے ہو کہ کوچے قاتل ٹھہرا، جس کو اب سنتے ہو کہ کوچے قاتل ٹھہرا، اور یہ شعر کہ میں تو منصف ہوں نہیں اور نہ دعویٰ ہے کوئی، میں تو منصف ہوں نہیں اور نہ دعویٰ ہے کوئی، اپنا الزام جو ٹھہرا سر محفل ٹھہرا، اپنا الزام جو ٹھہرا سر محفل ٹھہرا، دے رہا ہے کوئی اندر سے صدا ٹھہرو تو، دے رہا ہے کوئی اندر سے صدا ٹھہرو تو، گھر میں توقیر یہاں کون مقابل ٹھہرا، گھر میں توقیر یہاں کون مقابل ٹھہرا۔ بہت شکریہ۔ اب میں ایک ایسے شاعر کو آواز دے رہا ہوں جسے آپ ہمیں لگتا ہے کہ 40 برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہ اپنے تیور کا اکلوتا شاعر ہے، خوب کہنے والا، کثرت سے کہنے والا، اور بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اگر قافیہ سامنے ہو تو 1000 اشعار نکال دینے والا شاعر۔ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ نہ لیا جائے۔ اتفاق سے حیدرآباد سے ایک مصرع آیا تھا، نعت کا مصرع تھا، جس نے پابندی لگا رکھی تھی کہ صاحب اس میں 125 اشعار کہنے ہیں، جی، اور ہاں یہ پابندی تھی بزم کی طرف سے، جس میں کم و بیش پٹنہ کے کچھ نئے اور پرانے شعراء نے زور آزمائی کی تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ شکیل سسرامی نے 750 اشعار کہے تھے، واللہ اعلم بالصواب، لیکن یہ خبر ملی کہ 750 اشعار شکیل سسرامی کے سامنے آئے ہیں۔ وارث اسلام پوری 150 میں جو ہے تھک گئے تھے، 150 تک یہ بھی گئے تھے، لیکن 750 شعر کہہ جانا یہ کمال ہے شکیل سسرامی کا۔ میں نے بھی کوشش کی تھی، لیکن 300 سے اوپر نہیں جا سکا۔ لیکن بات یہ سامنے آئی کہ صاحب یہ رحمانیہ میں ایک صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ پتہ کیا ہے کہ شکیل سسرامی نے 750 اشعار کہے ہیں، یعنی لغت کے اندر جتنے بھی قافیے تھے، یہ لغت میں بھی دیکھتے ہیں قافیہ کو، سامنے کا جو قافیہ ہوتا ہے وہ تو برت ہی لیتے ہیں،
گرد و نواح میں جو قافیے ٹہلتے ہیں انہیں تو پکڑ ہی لیتے ہیں، لیکن جو ہاں اور اس کے بعد یہ کرتے کیا ہے کہ صاحب اختراع بھی کرتے ہیں، نکالتے بھی. یہ خوبی ہے شکیل سسرامی کی. میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ یہ مشاق شاعر، خوب کہنے والا شاعر، قافیہ اور ردیف کی بندشوں سے گریز نہ کرنے والا شاعر، بہت قریب ہو کر کے کہنے والا شاعر محترم جناب شکیل سسرامی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محسوس کریں. محترم شکیل سسرامی. بہت محبت. کاظم رضا صاحب، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے ماشاء اللہ. حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی ایسی لغت نہیں ہوگی جس میں 750 قافیہ مل جائے، نہیں مل سکتا ہے. تو حضرات آئیے ملاحظہ کیجئے. غزل کا مطلب عرض کیا ہے کہ ہزاروں رنگ ہوتا ہے، ہزاروں رنگ ہوتا ہے تخیل کا تفکر کا، ہزاروں رنگ ہوتا ہے تخیل کا تفکر کا، مگر ایک رنگ ہے اب بھی، مگر ایک رنگ ہے اب بھی وہی تیرے تصور کا. ہزاروں رنگ ہوتا ہے تخیل کا تفکر کا، مگر ایک رنگ ہے اب بھی وہی تیرے تصور کا، مگر ایک رنگ ہے اب بھی، شکریہ، وہی تیرے تصور کا. آج کیا ہے کہ سبھی شدات سے نمرود سے واقف ہیں دنیا میں، سبھی شدات سے نمرود سے واقف ہیں دنیا میں. برا انجام ہوتا ہے زمانے میں تکبر کا، برا انجام ہوتا ہے زمانے میں تکبر کا. سبھی شدات سے نمرود سے واقف ہیں دنیا میں، برا انجام ہوتا ہے زمانے میں تکبر کا، اور برا انجام ہوتا ہے زمانے میں تکبر کا. اور عرض کیا ہے کہ اسی میں نعمتیں مخفی ہیں ساری حق تعالیٰ کی، اسی میں نعمتیں مخفی ہیں ساری حق تعالیٰ کی. نہ دامن چھوڑنا ہرگز کبھی بھی تم تشکر کا، نہ دامن چھوڑنا ہرگز، نہ دامن چھوڑنا ہرگز کبھی بھی تم تشکر کا. اسی میں نعمتیں مخفی ہیں ساری حق تعالیٰ کی، نہ دامن چھوڑنا ہرگز کبھی بھی تم تشکر کا. اور عرض کیا ہے کہ کبھی اقبال کی نظموں کو دیکھو غور سے پڑھ کر، کبھی اقبال کی نظموں کو دیکھو غور سے پڑھ کر، نہاں اشعار میں ہوتا ہے نسخہ ہر تدبر کا، نہاں اشعار میں ہوتا ہے نسخہ ہر تدبر کا، نہاں اشعار میں ہوتا ہے نسخہ ہر تدبر کا. اور کبھی تم دیکھ لینا آزما کر اس نصیحت کو، کبھی تم دیکھ لینا آزما کر اس نصیحت کو، اثر اچھا نہیں ہوتا تفکر پہ تکبر کا، اثر اچھا نہیں ہوتا تفکر پہ تکبر کا. میاں تم اطلاع امتیازی کیوں نہیں پڑھتے، میاں تم اطلاع امتیازی کیوں نہیں پڑھتے. ابھی سیلاب سا آیا ہوا ہے ایک تقرر کا، ابھی سیلاب سا آیا ہوا ہے ایک تقرر کا. حضرات امتیاز احمد کریمی صاحب برابر نکالتے ہیں بچوں کے لیے کہ یہ بھرو وہ بھرو، ہے نا، بہت اچھا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حیات دوام عطا کرے. کہ عرض کیا ہے کہ میاں تم اطلاع امتیازی کیوں نہیں پڑھتے، میاں تم اطلاع امتیازی کیوں نہیں پڑھتے. ابھی سیلاب سا آیا ہوا ہے ایک تقرر کا، ابھی سیلاب سا آیا ہوا ہے ایک تقرر کا. تھا میرے سامنے نظارے تحت السرا لوگو، تھا میرے سامنے نظارے تحت السرا لوگو، لگاتا کیسے اندازہ کوئی میرے تحیر کا، لگاتا کیسے اندازہ کوئی میرے تحیر کا. تھا میرے سامنے نظارے تحت السرا لوگو، لگاتا کیسے اندازہ کوئی میرے تحیر کا. اور ابھی ہم نو کے نیزہ پہ بہرسو ہیں تو حیرت کیا. محترم کاظم رضا صاحب، ابھی ہم نو کے نیزہ پہ بہرسو ہیں تو حیرت کیا. ہمیشہ دور آتا ہے تبدل کا تغیر کا، ہمیشہ دور آتا ہے تبدل کا تغیر کا. ابھی ہم نو کے نیزہ پہ بہرسو ہیں تو حیرت کیا، ہمیشہ دور آتا ہے تبدل کا تغیر کا. اور عرض کیا ہے کہ یہ معنی بالمشافہ تو نہیں ہے درمیان لیکن، یہ شعر میں نے علیم صبا نویدی صاحب کے لیے کہا ہے. یہ معنی بالمشافہ تو نہیں ہے درمیان لیکن، زمانہ معترف ہے آج بھی تیرے تبخر کا، زمانہ معترف ہے آج بھی تیرے تبخر کا. یہ کوئی اور کیا جانے، کوئی جانے تو کیوں جانے، یہ کوئی اور کیا جانے،
کوئی جانے تو کیوں جانے تمہارا عشق ہے امروز باز ہر تقدر کا، تمہارا عشق ہے باز، تمہارا عشق ہے امروز باز ہر تقدر کا، ہزاروں رنگ ہوتا ہے تخیل کا تفکر کا، مگر ایک رنگ ہے اب بھی وہی تیرے تصور کا۔ حضرات ترنم میں ایک چھوٹی سی غزل ملاحظہ کر لیجئے حضرات، ہاں ترنم سے مطلب ملاحظہ کیجئے۔ از کیا ہے کہ مت نظر کے عذاب میں رہیے، مت نظر کے عذاب میں رہیے، مت نظر کے عذاب میں رہیے، جس قدر ہو حجاب میں رہیے، جس قدر ہو مت نظر کے عذاب میں رہیے، جس قدر ہو حجاب میں رہیے، جس قدر ہو۔ اور حضرات غزل کا شعر جس قدر ہو حجاب میں رہیے، ملاحظہ کیجیے حضرات کہ میری خواہش ہے، آرزو ہے یہی، میری خواہش ہے، میری خواہش ہے، آرزو ہے یہی، پھول بن کر کتاب میں رہیے، پھول بن کر کتاب میں رہیے۔ اور حضرات ملاحظہ کیجیے، اتنا کافی ہے میرے دل کے لیے، اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے میرے دل کے لیے، میری آنکھوں میں خواب میں رہیے، میری آنکھوں کے خواب میں رہیے، اتنا کافی ہے میرے دل کے لیے، میری آنکھوں کے خواب میں رہیے، میری آنکھوں کے خواب میں رہیے۔ اور حضرات یہ شعر بطور خاص اپنے دوست کاظم رضا صاحب کے لیے ہے۔ میری آنکھوں کے خواب میں رہیے، اور شعر ملاحظہ کیجیے، ہے تقاضا حسن بھائی، ہے تقاضا یہی گرانی کا، ہے تقاضا یہی گرانی کا، آپ بھی کوئی جاب میں رہیے، آپ بھی کوئی جاب میں رہیے، ہے تقاضا یہی گرانی کا، آپ بھی کوئی جاب میں رہیے، آپ بھی کوئی جاب میں رہیے۔ اور عرض کیا ہے کہ ہر خرابی ہے اس میں پوشیدہ، اعجاز رسول صاحب، ہر خرابی ہے اس میں پوشیدہ، مت شباب و شراب میں رہیے، مت شباب و شراب میں رہیے۔ اور مقطع ملاحظہ کیجیے حضرات، دولت علم کیجیے حاصل، دولت علم، یہ نذیر صاحب کا اسکول ہے، اس اسکول کے لیے یہ بہتر شعر ہے۔ یہ ایک شعر تو قبرستان کے لیے سنایا ہمارے عادل صاحب نے، بہت اچھا تھا، کچھ لوگ آج گئے ہیں کچھ کل جانے والے ہیں، یہ مشاعرہ قبرستان کے نزدیک ہے تو بڑا اچھا شعر تھا۔ یہ شعر میں اسکول کے لیے سنا رہا ہوں۔
मत शबाबो हर खराबी है इसमें पोशीदा मत शबाबो शराब में रहिए। और मख्ता हजरात, दौलत इल्म कीजिए हासिल, दौलत इल्म कीजिए हासिल और इज्जत माब में रहिए, और इज्जत माब में रहिए। दौलत इल्म कीजिए हासिल और इज्जत माब में रहिए। मत नज़र के अजाब में रहिए, मत नज़र के अजाब में रहिए। जिस कदर हो हिजाब में रही बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक ऐसे बाकमाल शायर को हाजिर करना चाहता हूँ आपके रूबरू, जिसने जिद्दत, रवायत, दरायत, नुदरत तमाम को बरतते हुए अपनी गज़लों को हमारे सामने रखा है। अब तक के तमाम गज़लें चौंकाने वाली रही हैं। मैं अपने बड़े भाई अशफाक आदिल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सामीन को महसूस करें। मोहतरम जनाब अशफाक आदिल। कि अब अपनी दुआओं में असर कोई नहीं है, अब अपनी दुआओं में असर कोई नहीं है। शाखें तो हैं सरसब्ज समर कोई नहीं है, अब अपनी दुआओं में असर कोई नहीं है। शाखें तो हैं सरसब्ज समर कोई नहीं है। अब फिर लौट के आए हैं तही दस्त शनावर, फिर लौट के आए हैं तही दस्त शनावर। या फिर के समंदर में गुहर कोई नहीं है, फिर लौट के आए हैं तही दस्त शनावर। या फिर के समंदर में गुहर कोई नहीं है। अब मंजिल के निशान तैरते रहते हैं नज़र में, मंजिल के निशान तैरते रहते हैं नज़र में। कदमों को मगर इज़्न सफ़र कोई नहीं है, कदमों को मगर इज़्न सफ़र कोई नहीं है। सब लोग हैं बांधे हुए दस्तारे फजीलत, सब लोग हैं बांधे हुए दस्तारे फजीलत। इस शहर में अब तो खुले सर कोई नहीं है, सब लोग हैं बांधे हुए दस्तारे फजीलत। इस शहर में अब तो खुले सर कोई नहीं है। और ताने हुए चलते हैं कड़ी धूप की चादर, ताने हुए चलते हैं कड़ी धूप की चादर। मीलों यहाँ रास्ते में शजर कोई नहीं है। और ये शेर देखें कि हर चंद के रखता हूँ ज़माने की ख़बर में, हर चंद के रखता हूँ ज़माने की ख़बर में। हाँ एक ज़रा अपनी ख़बर कोई नहीं है। और ये शेर देखें कि हम यूं ही तही दस्त निकल आए हैं घर से, हम यूं ही तही दस्त निकल आए हैं घर से। ख्वाबों के सिवा आज़ाद सफ़र कोई नहीं, हम यूं ही निकल आए हैं, हम यूं ही तही दस्त निकल आए हैं घर से। ख्वाबों के सिवा आज़ाद सफ़र कोई नहीं है। और ये मक्ता देखें कि आवारा हवाओं की तरह फिरता हूँ आदिल, आवारा हवाओं की तरह फिरता हूँ आदिल। खुश हूँ कि मेरा शहर में घर कोई नहीं, आवारा हवाओं की तरह फिरता हूँ आदिल। खुश हूँ कि मेरा शहर में घर कोई नहीं है। हाँ, और अब अपनी दुआओं में असर कोई नहीं है। शाखें तो हैं सरसब्ज समर कोई नहीं है। आखिरी शेर में कुछ गलती महसूस हो रही है। आवारा हवाओं की तरह फिरता हूँ अब अपनी दुआओं में क्या कहाँ था। हाँ हम यूं ही तही दस्त निकल आए हैं घर से,
हम यूं ही तही दस्त निकल आए हैं घर से, ख्वाबों के सिवा ज़्यादा सफ़र कोई नहीं है। एक गज़ल और मुलाहिज़ा फरमाइए कि मैं मसलहत की ज़बां को गवारा क्या करता, मैं मसलहत की ज़बां को गवारा क्या करता, निदामतों से भरा गोशवारा क्या करता। सभी के वास्ते तफरीह का वो मंज़र था, सभी के वास्ते तफरीह का वो मंज़र था, तो फिर वो डूबने वाला इशारा क्या करता। अब बहुत मुझे अज़ीज़ थी इन जुगनुओं की हमराही, मुझे अज़ीज़ थी इन जुगनुओं की हमराही, हथेलियों पे सजा के सितारा क्या करता। अब कुछ और पास गंवाने को मेरे था ही नहीं, कुछ और पास गंवाने को मेरे था ही नहीं, तेरी गली से गुज़र के दोबारा क्या करता। कुछ और पास गंवाने को मेरे था ही नहीं, तेरी गली से गुज़र के दोबारा क्या करता। उसे तो 14 तबक से भी है परे जाना, उसे तो 14 तबक से भी है परे जाना, ज़मीं पे खींच के वो इस्तिखारा क्या करता। और मिटी नहीं है अभी सुर्खियाँ इन आँखों की, मुलाहिज़ा हो, मिटी नहीं है अभी सुर्खियाँ इन आँखों की, पिघलती शाम का अब मैं नज़ारा क्या करता। और फसील लब पे मनव्वर है मेरा सच आदिल, फसील लब पे मनव्वर है मेरा सच आदिल, किसी भी झूठ पे अपना गुजारा क्या करता। शुक्रिया। मैं उस्ताद शायर, बल्कि उस्ताद ही कह लीजिए, काम भी वही करते थे उस्ताद का, अभी सबूदोश हुए हैं, उस काम से फारिग हुए हैं। मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब एजाज रसूल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक, बहुत अच्छा उम्दा कलाम पढ़ते हैं, और मैं चाहता हूँ कि माहौल थोड़ा सा और खुशगवार हो जाए और एक खूबसूरत तरन्नुम हम लोगों के सामने हमारी समातों से गुजरे। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ बरादर मोहतरम एजाज रसूल से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सामीन को महसूस करें। एजाज रसूल। और गज़ल से पहले चंद क़तात। उम्मीद है कोई सूरत निकल ही जाएगी, उम्मीद है कोई सूरत निकल ही जाएगी, और फ़ज़ाए दर्द भी एक दिन बदल ही जाएगी। उम्मीद है कोई सूरत निकल ही जाएगी, फ़ज़ाए दर्द भी एक दिन बदल ही जाएगी। हमेशा एक से हालात तो नहीं रहते, हमेशा एक से हालात तो नहीं रहते, ये गम की शाम भी एजाज ढल ही जाएगी। उम्मीद है कोई सूरत निकल ही जाएगी, फ़ज़ाए दर्द भी एक दिन बदल ही जाएगी। हमेशा एक से हालात तो नहीं रहते, ये गम की शाम भी एजाज ढल ही जाएगी। उसके दूसरा कथा है कि उसके बर्ताव में कहीं पर भी, उसके बर्ताव में कहीं पर भी आदमियत नज़र नहीं आती, उसके बर्ताव में कहीं पर भी, उसके बर्ताव में कहीं पर भी आदमियत नज़र नहीं आती, और सारा संसार दुख में डूबा है, शर्म उसको मगर नहीं आती। उसके बर्ताव में कहीं पर भी आदमियत नज़र नहीं आती, सारा संसार दुख में डूबा है, शर्म उसको मगर नहीं आती। असल में इसी में ले आए थे, दिक्कत यह है कि उतना हमको आता भी नहीं समझ
ہاں، اور غزل کے چند اشعار کہ مطلع پیش کر رہا ہوں کہ سوکھی ہوئی زمیں کو کبھی تر نہ کر سکا، سوکھی ہوئی زمیں کو کبھی تر نہ کر سکا، یہ کام آج تک وہ سمندر نہ کر سکا۔ سوکھی ہوئی زمیں کو کبھی تر نہ کر سکا، یہ کام آج تک وہ سمندر نہ کر سکا، اثر ہو گئے خلوص سے کتنے ہی مار کے، سر ہو گئے خلوص سے کتنے ہی مار کے، اخلاق نے جو کر دیا خنجر نہ کر سکا۔ سر ہو گئے خلوص سے کتنے ہی مار کے، اخلاق نے جو کر دیا خنجر نہ کر سکا، اب وہ حوصلہ کہ آگے ہی بڑھتے گئے قدم، وہ حوصلہ کہ آگے ہی بڑھتے گئے قدم، وہ حوصلہ کہ آگے ہی بڑھتے گئے قدم۔ کیا ہے دوسرا مثال واضح نہیں ہے۔ اب میں بے ہنر تھا پھر بھی کنارے پہنچ گیا، میں بے ہنر تھا پھر بھی کنارے پہنچ گیا، بفضل ہی تعالیٰ میں بے ہنر تھا پھر بھی کنارے پہنچ گیا، دریا اگرچہ پار شناور نہ کر سکا۔ میں بے ہنر تھا پھر بھی کنارے پہنچ گیا، دریا اگرچہ پار شناور نہ کر سکا، اور اعجاز اس میں رنگ محبت کہیں نہیں، اعجاز اس میں رنگ محبت کہیں نہیں، پتھر کے اس مکان کو وہ گھر نہ کر سکا۔ اور ہمارے کاظم رضا بھائی نے ایک حکم کیا ہے، دو شعر سنا دیتے ہیں ترنم میں۔ ہاں، یوں دوائیں اس نے تو دیں مگر اثر ان کا کچھ بھی ہوا نہیں، یوں دوائیں اس نے تو دی مگر اثر ان کا کچھ بھی ہوا نہیں، اب میرا درد دل ہی عجیب ہے، میرے درد دل کی دوا نہیں، میرا درد دل ہی عجیب ہے، میرے درد دل کی دوا نہیں۔ ایک شعر اور سن لیجئے کہ کوئی اور دکھ دے تو غم کہاں، کسی غیر کا یہ ستم کہاں، کوئی اور دکھ دے تو غم کہاں، کسی غیر کا یہ ستم کہاں، یہ تو زخم اپنوں نے ہیں دیے، مجھے دشمنوں سے گلا نہیں۔ حضرات کاظم رضا صاحب کی عمدہ آواز ہے، اچھا کہتے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے ہیں، اور بہت ہی دیانتداری سے آپ نے شاعری کو برتا ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس ارباب قلم میں کاظم رضا صاحب کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ میں 2 مصروں سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ دل عشق و محبت میں پریشان تو ہوگا، دل عشق و محبت میں پریشان تو ہوگا، اب آگ سے کھیلو گے تو نقصان تو ہوگا، دل عشق و محبت میں پریشان تو ہوگا، دل عشق و محبت میں پریشان تو ہوگا، اب آگ سے کھیلو گے تو نقصان تو ہوگا۔ محترم جناب کاظم رضا صاحب۔ ہر نفس قرب کا احساس دلایا ہم نے،
ہر نفس قرب کا احساس دلایا ہم نے، دور ہی دور مگر آپ کو پایا ہم نے، دور ہی دور مگر آپ کو پایا ہم نے، ہر نفس قرب کا احساس دلایا ہم نے، دور ہی دور مگر آپ کو پایا ہم نے، دور ہی دور مگر آپ کو پایا ہم نے، ہر نفس قرب کا۔ ایک مطلع ظفر بھیا دیکھیے اور کہ رتبہ حسین بھی، رتبہ حسین بھی کیا کیا نہ بڑھایا ہم نے، رتبہ حسین بھی کیا کیا نہ بڑھایا ہم نے، حد تو یہ ہے کہ، حد تو یہ ہے کہ خدا اس کو بنایا ہم نے، حد تو یہ ہے کہ خدا اس کو بنایا ہم نے، کہ دل کے 100 ٹکڑے کیے ہم نے محبت کی قسم، دل کے 100 ٹکڑے کیے ہم نے محبت کی قسم، تب کہیں درد یہ تھوڑا سا کمایا ہم نے، تب کہیں درد یہ تھوڑا سا کمایا ہم نے، تب کہیں درد یہ تھوڑا سا کمایا ہم نے، دل کے 100 ٹکڑے کیے ہم نے محبت کی قسم، تب کہیں درد یہ تھوڑا سا کمایا ہم نے، تب کہیں درد یہ تھوڑا سا کمایا ہم نے۔ اور ایک شعر دیکھیے کہ راہ عظمت میں فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑا، راہ عظمت میں فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑا، فخر سے بار امانت کو اٹھایا ہم نے، فخر سے بار امانت کو اٹھایا ہم نے، فخر سے بار امانت کو اٹھایا ہم نے، اور کس پہ گزری وہ قیامت کے جو ہم پر گزری، کس پہ گزری وہ قیامت کے جو ہم پر گزری، کس نے وہ غم ہے اٹھایا جو اٹھایا ہم نے، کس نے وہ غم ہے اٹھایا جو اٹھایا ہم نے،
کس نے وہ غم ہے اٹھایا جو اٹھایا ہم نے. شکیل بھائی یہ شعر دیکھیے کہ ٹیس کا درد کا سوزش کا تڑپ کا غم کا ٹیس کا درد کا سوزش کا تڑپ کا غم کا دل کو کس کس کا شناسا نہ بنایا ہم نے دل کو کس کس کا شناسا نہ بنایا ہم نے ٹیس کا درد کا سوزش کا تڑپ کا غم کا دل کو کس کس کا شناسا نہ بنایا ہم نے دل کو کس کس کا شناسا نہ بنایا ہم نے تم بھلانا ہمیں چاہو تو بھلا دو لیکن تم بھلانا ہمیں چاہو تو بھلا دو لیکن پھر بھی بھولے سے نہ کہنا کہ بھلایا ہم نے پھر یہ بھولے سے نہ کہنا کہ بھلایا ہم نے پھر یہ بھولے سے نہ کہنا کہ بھلایا ہم نے. اور شعر دیکھیے حضرات کہ کیا ہوا اس نے اگر شیشے دل توڑ دیا کیا ہوا اس نے اگر شیشے دل توڑ دیا اس کی ہر کاش سے آئینہ بنایا ہم نے اس کی ہر کاش سے آئینہ بنایا ہم نے. اور آخری شعر دیکھیے حضرات کہ یہ جہاں خانہ خرابوں کا ہے ٹھہرے گی کہاں یہ جہاں خانہ خرابوں کا ہے ٹھہرے گی کہاں زندگی تجھے کو کہاں لا کے پھنسایا ہم نے زندگی تجھے کو کہاں لا کے پھنسایا ہم نے. اور اپنی غزلوں میں نئی بات کہاں ہے کاظم اپنی غزلوں میں نئی بات کہاں ہے کاظم بس چبایا ہوا لقمہ ہی چبایا ہم نے بس چبایا ہوا لقمہ ہی چبایا ہم نے. اور زخم وہ دے نہ سکے داغ جبیں نے نہ لیا زخم وہ دے نہ سکے داغ جبیں نے نہ لیا ان کی نظریں نہ اٹھی سر نہ جھکایا ہم نے ان کی نظریں نہ اٹھی سر نہ جھکایا ہم نے ہر نفس قرب کا احساس دلایا ہم نے ہر نفس قرب کا احساس دلایا ہم نے. حضرات اس کمزور غزل کے بعد میں بہت ہی معتبر شاعر
بلکہ پتھروں میں جان ڈال دینے والا شاعر اور اپنی انگلیوں سے پتھروں کو تراش کر پیکر بنانے والا شاعر، انگلیوں سے لہو چھڑک کر غزل کہنے والا شاعر اصغر حسین کامل سے گزارش کر رہا ہوں کو تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ اصغر حسین کامل۔ ذہن میں جب بھی تیری یاد ابھر جائے گی، ساز دل ٹوٹ کے آواز بکھر جائے گی۔ ذہن میں جب بھی تیری یاد ابھر جائے گی، ساز دل ٹوٹ کے آواز بکھر جائے گی۔ اور تذکرہ جب بھی میری تشنہ لبی کا ہوگا، تذکرہ جب بھی میری تشنہ لبی کا ہوگا، بوند پلکوں پہ تیری آ کے ٹھہر جائے گی، بوند پلکوں پہ تیری آ کے ٹھہر جائے گی۔ غزل کا مطلع پیش خدمت ہے۔ جو انقلاب کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، جو انقلاب کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، وہی سماج کی تصویر بھی بدلتا ہے، وہی سماج کی تصویر۔ جو انقلاب کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، وہی سماج کی تصویر بھی بدلتا ہے۔ اور جسے ہے حوصلہ طوفان سے الجھنے کا، جسے ہے حوصلہ طوفان سے الجھنے کا، وہی حصار مد و جزر سے نکلتا ہے، وہی حصار مد و جزر سے نکلتا ہے۔ اور یہ شعر، کبھی نہ تم مجھے لفظوں کی آنچ پر رکھنا، کبھی نہ تم مجھے لفظوں کی آنچ پر رکھنا، رگوں میں خون بہت دیر تک ابلتا ہے، رگوں میں خون بہت دیر تک ابلتا ہے۔ اور یہ شعر، نظر کے پاؤں میرے چل کے تھک گئے تو کیا، نظر کے پاؤں میرے چل کے تھک گئے تو کیا، میرا خیال تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، میرا خیال تیرے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور یہ شعر، جو سب کے دل پہ تسلط کا جانتا ہے ہنر، جو سب کے دل پہ تسلط کا جانتا ہے ہنر، ہر ایک دور میں سکہ اسی کا چلتا ہے، ہر ایک دور میں سکہ اسی کا چلتا ہے۔ اور یہ تاریخی حقائق پر مبنی ہے یہ شعر۔ آخری شعر ہے، ہمارے واسطے بنتی ہے آگ بھی گلزار، ہمارے واسطے بنتی ہے آگ بھی گلزار، ہمارا راستہ دریا سے بھی نکلتا ہے، ہمارے واسطے بنتی ہے آگ بھی گلزار، ہمارا راستہ دریا سے بھی نکلتا ہے، ہمارا راستہ دریا سے بھی نکلتا ہے۔ ہمارے واسطے بنتی ہے آگ بھی گلزار، ہمارا راستہ دریا سے بھی نکلتا ہے۔ اور مقطع ہے، نہ جانے کون سا ڈر اس کے دل میں ہے کامل، نہ جانے کون سا ڈر اس کے دل میں ہے کامل، خود اپنے گھر سے دبے پاؤں وہ نکلتا ہے، خود اپنے۔ جو انقلاب کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، وہی سماج کی تصویر بھی بدلتا ہے۔ ہمارے واسطے بنتی ہے آگ بھی گلزار، ہمارا راستہ دریا سے بھی نکلتا ہے۔ میں استاد شاعر، معتبر شاعر، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنی روایت یعنی شعری روایت کا امین، بہار ریاست کے نمائندہ شاعر، اچھے مبصر، اچھے محقق، فن کو جاننے والا اور نئی نسل کی آبیاری کرنے والا، نئی نسل کی رہنمائی کرنے والا شاعر منیر سیفی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو محظوظ کریں۔ محترم جناب منیر سیفی۔ دن رات بگولوں کا سفر دیکھ رہا ہوں، دن رات بگولوں کا سفر دیکھ رہا ہوں، برسوں سے لہو رنگ سحر دیکھ رہا ہوں، دن رات بگولوں کا سفر
देख रहा हूँ बरसों से लहू रंग सहर, देख रहा हूँ। अखबार के सहाफ़ी हजरात भी तशरीफ़ रखते हैं। अखबार के हर लफ्ज़ में खुशबू है लहू की, अखबार के हर लफ्ज़ में खुशबू है लहू की। मैं टीवी पर उड़ता हुआ सर देख रहा हूँ। अखबार की तहरीर में, अखबार के हर लफ्ज़ में खुशबू है लहू की। मैं टीवी पर उड़ता हुआ सर देख रहा हूँ। इस दौर के बच्चों में ज़ईफ़ों की सी खूबू, इस दौर के बच्चों में ज़ईफ़ों की सी खूबू देखी नहीं जाती है मगर देख रहा हूँ। आखिरी शेर, हर ईंट में पुरखों का जलाल अब भी है रोशन, हर ईंट में पुरखों का जलाल अब भी है रोशन। आबाई हवेली का खंडर देख रहा हूँ, हर ईंट में पुरखों का जलाल अब भी है रोशन। आबाई हवेली का खंडर देख रहा हूँ। मफलूज मेरे दस्ते दुआ जब हुए सैफी, मफलूज मेरे दस्ते दुआ जब हुए सैफी। हर समत खुला बाबे असर देख रहा हूँ। दिन रात बगुलों का सफ़र देख रहा हूँ। बरसों से लहू रंग सहर देख रहा हूँ। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates.